بہت ہی خوبصورت کلام ہے، قائد ملت اسلامیہ کی بارگاہ میں اسی محبت سے پیش کرتے ہیں۔ ہر ایک ساتھ ہر ایک لمحہ میرے مرشد کی آنکھوں سے، میرے مرشد کی آنکھوں سے، ہر ایک ساتھ ہر ایک لمحہ شاہ نورانی میاں کی آنکھوں سے، شاہ نورانی میاں کی آنکھوں سے ہے جاری فیض کا دریا، میرے مرشد کی آنکھوں سے، شاہ نورانی میاں کی آنکھوں سے، شاہ نورانی میاں کی آنکھوں سے ہے جاری فیض کا دریا، شاہ نورانی میاں کی آنکھوں سے، میرے مرشد کی آنکھوں سے۔ اور کچھ ایسے خاص عاشق بھی ہیں جو آ کے پیتے ہیں، کچھ ایسے خاص عاشق بھی ہیں جو آ کے پیتے ہیں، شراب عشق روزانہ میرے مرشد کی آنکھوں سے، میرے مرشد کی آنکھوں سے ہے جاری فیض کا دریا، میرے مرشد کی آنکھوں سے، میرے مرشد کی آنکھوں سے۔ انوار شریعت میں خانہ علامہ شاہ نورانی کا، انوار شریعت میں خانہ، انوار شریعت میں خانہ علامہ شاہ نورانی کا، اسرار طریقت پیمانہ، اسرار طریقت پیمانہ علامہ شاہ نورانی کا۔ اور صدیق اکبر کے جلووں، صدیق اکبر کے جلووں سے سینہ ان کا مدینہ تھا، اور سینہ ان کا مدینہ تھا، صدیق اکبر کے جلووں سے سینہ ان کا مدینہ تھا ان سے رشتہ قریبانہ تھا، ان سے رشتہ قریبانہ علامہ شاہ نورانی کا، علامہ شاہ نورانی کا۔ اور دنیا کے گوشے گوشے میں، دنیا کے گوشے گوشے میں اسلام کا جھنڈا لہرایا، اسلام کا جھنڈا لہرایا، دنیا کے گوشے گوشے میں، دنیا کے گوشے گوشے میں
اسلام کا جھنڈا لہرایا، انداز تھا سب سے جدا گانا، انداز تھا سب سے جدا گانا، علامہ شاہ نورانی کا، علامہ شاہ نورانی کا۔ اور للکار سے ان کی لرزاں تھے، للکار سے ان کی لرزاں تھے، ہر امیر و ظالم جابر سب باطل سے کام تھا ٹکرانا، باطل سے کام تھا ٹکرانا، علامہ شاہ نورانی کا، علامہ شاہ نورانی کا، انوار شریعت میں خانہ، علامہ شاہ نورانی کا۔ الحمدللہ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفا، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فلنحیینہ حیاتا طیبہ۔ صدق اللہ مولانا العلی العظیم، وصدق رسولہ النبی الامین، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ ذی وقار و ذی احتشام علماء اہل سنت حضرت مولانا محمد رفیق صاحب اشرفی اور اس خوبصورت مسجد کے امام و خطیب، اور اللہ کے فضل و کرم سے کہکشاں کا سماں ہے، it is sort of Black Sea, so many bright faces are here, and I do pay my tribute and homage to all these religious scholars and spiritual leaders who have organized this auspicious meeting to celebrate Urs Mubarak of Hazrat Qaid Ahl Sunnat مولانا شاہ احمد نورانی رحمت اللہ تعالی علیہ ونور اللہ مرقدہ۔ Actually, the main problem for me when I deliver speech here is the language barrier. اب اگر میں اپنی زبان اردو بولوں تو خیال ہوتا ہے پتہ نہیں آپ اردو سمجھ رہے ہیں یا نہیں، انگریزی بولوں تو یہاں پر انگریزی بھی اتنی زیادہ عام نہیں ہے، اور فرینچ مجھے نہیں آتی، آپ کی بولی مجھے نہیں آتی، زبان یار من ترکی و من ترکی نمیدانم۔ تو میرا خیال یہ ہے کہ میں اپنے آپ کو مشکل میں نہ ڈالوں، اور کم از کم علماء تو اردو صحیح طرح سمجھتے ہی ہیں، تو اس لیے، اور جو بزرگ حضرات ہیں وہ بھی انشاءاللہ اردو اچھی سمجھتے ہوں گے۔ And if the youngsters, they feel deprived and they feel difficult to understand my Urdu speech, then I will simply pray for them. میں ان کے لیے دعائی کروں گا اور کیا کروں گا۔ I don't have ample time، آدھا گھنٹہ علماء کے لیے میں I don't consider myself among علماء، وہ اس لیے کہ جن ہستیوں کا ذکر ہے علم ان کو زیب دیتا تھا، ہم تو ان کے نام کا صدقہ کھانے والوں میں سے ہیں۔ تو بہرحال جب یہ اس طرح تقریر ہوتی ہے تو اس کے لیے آدھے گھنٹے کا ٹائم، کوئی زیادہ ٹائم نہیں ہوتا، لیکن انشاءاللہ العزیز میں کوشش کروں گا کہ اپنی گفتگو کو اتنا طول نہ دوں کہ وہ سمیٹنا مشکل ہو جائے۔ میں ڈائریکٹ ایک حدیث سے بات شروع کرتا ہوں۔ میرے آقا کریم حضور علیہ الصلاۃ والسلام
محو سفر ہیں، کہیں تشریف لے جا رہے ہیں اپنے صحابہ کرام کے ہمراہ، اور آپ ایک خچر پر سوار ہیں، اور ایک جگہ وہ جانور جس پر آپ جلوہ فگن ہیں وہ ڈر جاتا ہے، بدک جاتا ہے، گھبرا جاتا ہے۔ میرے آقا کریم اس سے اترتے ہیں اور اپنے کمپینینز کو، اپنے صحابیوں کو، ساتھیوں کو بتاتے ہیں کہ there are so many graves، یہاں پر کچھ قبریں ہیں جن میں سے 2 قبر والوں کو عذاب ہو رہا ہے، اور اس عذاب کو دیکھ کر یہ جانور ڈر گیا ہے۔ اور پھر یہ بتاتے ہیں کہ ایک کو عذاب اس لیے ہو رہا ہے کہ وہ ناپاک چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا، اور دوسرے کو اس لیے ہو رہا ہے کہ وہ چغل خور تھا، چغلیاں کھاتا تھا۔ پھر میرے آقا ایک اور روایت کے مطابق 7 کھجور کے درخت ہیں، میرے آقا کریم اس کی برانچز توڑتے ہیں، ٹہنیاں توڑتے ہیں، شاخیں توڑتے ہیں، اور وہ ان قبروں پہ ڈالتے ہیں، اور فرماتے ہیں کہ جب تک یہ پتے، یہ شاخیں، یہ ٹہنیاں یہ گرین رہیں گی، سرسبز رہیں گی، شاداب رہیں گی، ہری بھری رہیں گی، تر و تازہ رہیں گی، اس وقت تک ان ٹہنیوں کی، ان شاخوں کی، ان برانچز کی حمد و تسبیح سے قبر والوں کے عذاب میں کمی ہوتی رہے گی۔ یہ حدیث آپ نے پہلے بھی سنی ہوگی، اور ظاہر ہے کہ میں نیا قرآن اور نئی حدیثیں نہیں سنا سکتا۔ قرآن بھی وہی اور حدیث بھی وہی، صرف سننے، سنانے اور سمجھنے سمجھانے کا انداز بدل جاتا ہے۔ پہلی گزارش یہ ہے کہ if a minister or bureaucrat or any other person visits jail، اگر کوئی وزیر، کوئی افسر جائے جیل کے معائنے پر، تو کیا صرف قیدیوں کو دیکھ کر just by seeing the prisoners can he know، کیا اس کو پتہ چل جائے گا کہ ان کو کس جرم کی کیا سزا ملی ہے؟ unless and until he sees the file and he studies the case history، جب تک وہ اس کی فائل نہ دیکھے، کیس ہسٹری نہ پڑھے، اس کو پتہ نہیں چلے گا۔ میرے آقا کریم، اچھا پھر وہ قبریں کتنی پرانی ہیں؟ علماء جانتے ہیں کہ حدیث میں اس کا ذکر نہیں ہے، ہو سکتا ہے وہ 1000 سال پرانی ہو۔ تو لیکن میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صرف یہ کہ عذاب قبر ملاحظہ فرمایا، عذاب قبر دیکھنا بھی کوئی معمولی بات تو نہیں ہے، یہ بھی بہت بڑی بات ہے، لیکن چلیے ایک چیز ہو رہی ہے، جو ہو رہا ہے اس کو دیکھ لینا، یہ بات تو سمجھ میں آتی ہے، لیکن وہ کیوں ہو رہا ہے عذاب، یہ تو نہیں پتا چلے گا جب تک کہ میرے آقا کریم کی نگاہ ان کے نامہ اعمال پر نہ ہو۔ دوسری بات، میرے آقا کریم جس جانور پر تشریف فرما ہیں وہ عذاب قبر دیکھ کے ڈر گیا۔ میرا سوال یہ ہے، قبر کسے کہتے ہیں؟ ممکن ہے آپ کہیں لو جی کاظمی صاحب کو اتنا بھی نہیں پتا، پاکستان کے لوگوں کی یہ جنرل نالج بہت ہی کمزور ہے۔ دیکھیے، وہ جو ہم زمین میں گڑھا کھودتے ہیں، قبر بناتے ہیں، جس میں ہم اپنے مردوں کو لٹاتے ہیں اور مٹی دیتے ہیں، وہ سمبولک لینگویج ہے، وہ علامتی زبان ہے، وہ قبر کی صرف ایک نشانی ہے۔ اصل میں قبر عالم برزخ میں ہوتی ہے۔ ممکن ہے یہ بات آپ کو نئی لگے، اور جو نئی بات ہے وہ دلیل چاہتی ہے، وہ ثبوت مانگتی ہے، تو میں کوشش کرتا ہوں ثبوت پیش کرنے کی۔ آپ کو پتہ ہے بندہ جب دنیا سے رخصت ہوتا ہے، قبر میں جاتا ہے، تو فرشتے آتے ہیں، سوال و جواب کرتے ہیں۔ اگر بندہ سوالوں کے جواب صحیح دے تو اس کی قبر میں رائٹ سائڈ سے، سیدھے ہاتھ کی طرف سے جنت کی کھڑکی کھل جاتی ہے، اور اللہ کی طرف سے نعمتوں اور رحمتوں کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ اور اگر قبر والا سوالوں کے جواب غلط دے تو لیفٹ سائڈ سے، الٹے ہاتھ کی طرف سے قبر میں جہنم کی کھڑکی کھل جاتی ہے اور عذاب کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ یہ خوف کا مقام ہے۔ پتہ یہ چلا کہ قبر میں پہلے سوال و جواب ہوتے ہیں، اس کے بعد عذاب یا ثواب ہوتا ہے۔
اور لاجیکل بات بھی یہی ہے، ریشنل بات بھی یہی ہے، سمجھ میں بھی یہ آتا ہے کہ امتحان پہلے ہونا چاہیے، نتیجہ بعد میں نکلنا چاہیے۔ پہلے سوال و جواب ہوں گے، اس کے بعد عذاب یا ثواب ہوگا۔ اچھا، اگر کوئی بحری جہاز شپ سمندر میں جا رہا ہے، کسی حادثے کا شکار ہوا اور وہاں سمندر میں ڈوب گیا، غرق ہو گیا، اور اس کے جتنے پیسنجرز ہیں، مسافر ہیں، وہ سب بیچارے موت کے گھاٹ اتر گئے۔ اس کی آواز تھوڑی کم کر دیجئے، ذرا لوگ آسانی سے سہولت سے سن لیں گے۔ بہت شکریہ۔ اب وہ مسافر جو دنیا سے رخصت ہو گئے، سمندر میں ڈوب کے مر گئے، ان کو سمندر میں قبر تو نہیں ملی، تو اب ان کو تو مچھلیاں کھا گئیں، تو ان سے سوال و جواب ہوں گے یا نہیں ہوں گے؟ تو قبر میں ہوتے ہیں، اب قبر تو نہیں ملی، تو کیا فرشتے مچھلیوں کے پیٹ میں جائیں گے؟ اور اگر مچھلیوں نے مل جل کے دعوت اڑائی ہو تو فرشتے بھی گھن چکر بن جائیں گے، کس مچھلی کے پیٹ میں کس سے سوال کریں؟ اسی طرح آپ جانتے ہیں جو ہندوز ہیں وہ اپنے مردوں کو دفناتے نہیں ہیں، بلکہ چیتا بناتے ہیں شمشان گھاٹ پہ اور آگ لگا دیتے ہیں جان چھوٹی، پھر پانی میں راکھ بہا دیتے ہیں۔ ایک ہندو مر گیا، اس کی لاش کو چتا پہ آگ لگا کے اس کی راکھ بہا دی، اس کو قبر میں تو نہیں دفنایا۔ اس سے سوال و جواب ہوں گے قبر کے یا نہیں؟ اگر کسی کا خیال ہے کہ نہیں ہوں گے تو پھر تو بڑا آسان نسخہ ہاتھ لگ گیا۔ جس بندے کے بارے میں یہ خیال ہو کہ اس سے قبر میں کوئی اچھا سلوک نہیں ہوگا، اسے قبر میں دفنانا ہی نہیں چاہیے، اس کو بھی چتا بنائیں، جان چھڑائیں، جو ہوگا قیامت کے بعد دیکھا جائے گا، اس وقت تک تو جان چھوٹے اس کی۔ سوال و جواب اس سے بھی ہوں گے، جو سمندر میں ڈوب کے مر گئے ان سے بھی ہوں گے، تو کہاں ہوں گے؟ سوال و جواب تو قبر میں ہوتے ہیں، ان کو قبر تو ملی نہیں۔ تو یہ تو دنیا میں ہم گڑھا بناتے ہیں، قبر بناتے ہیں، یہ تو نہیں ملی، لیکن اصل میں قبر عالم برزخ میں ہوتی ہے، ہر ایک وہاں ضرور پہنچتا ہے، سوال و جواب وہیں پہ ہوں گے۔ اگر ابھی بھی کوئی کسر ہے، if still there is any ambiguity, any suspicion، تو چلیے ایک اور حدیث سے رہنمائی لے لیتے ہیں۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر قبر یا جنت کا باغ یا دوزخ کا گڑھا، ہر قبر یا جنت کا باغ یا دوزخ کا گڑھا۔ اب یہاں تو مجھے نہیں پتا، گریو یارڈز آر ویل مینٹینڈ، وہ بڑی دھیان ہوتا ہے، لیکن پاکستان میں ایسا ہوتا ہے کہ کبھی بارشوں سے، کبھی سیلاب سے، کبھی زلزلے سے، کبھی ویسے ہی جب قبریں بہت پرانی ہو گئیں تو دہل جاتی ہیں، بیٹھ جاتی ہیں، کھل جاتی ہیں، بعض اوقات مردوں کی ہڈیاں بھی چمکتی ہوئی نظر آتی ہیں۔ آج تک کبھی کسی نے کسی قبر میں کوئی عذاب یا ثواب کی کوئی کیفیت نہیں دیکھی۔ اگر کبھی کوئی ایسی قبر آپ نے دیکھی ہو تو کبھی آپ کو کوئی نظر آیا عذاب ثواب کا منظر؟ کوئی چنگاری، کوئی انگارہ، کوئی عذاب کی کیفیت نہیں، کوئی کلی، کوئی پھول، کوئی حور چہل قدمی کرتی ہوئی نظر آئی؟ نہیں۔ ظاہر ہے اگر آئی ہوتی تو آپ یہاں کہاں بیٹھے ہوتے؟ یارو، میرے آقا کریم کا فرمان تو غلط نہیں ہو سکتا، ہر قبر یا جنت کا باغ یا دوزخ کا گڑھا، لیکن ہمیں کبھی کسی قبر میں جنت یا دوزخ کی کوئی نشانی نظر نہیں آئی۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم قبر دیکھ رہے ہیں اس دنیا میں، اور اصل میں قبر ہوتی ہے عالم برزخ میں۔ اچھا، ابھی بھی اگر کوئی اگر مگر کی گنجائش ہو تو میں ایک اور اینگل سے، ذرا بہت ہی ڈیفرنٹ اینگل سے بات کرتا ہوں۔ فرض کیجئے، اچھا آپ حضرات جو تشریف فرما ہیں، آپ دیکھیے اس طرح بیٹھے ہیں کہ ایک کی لیفٹ سائڈ دوسرے کی رائٹ سائڈ سے ملی ہوئی ہے، ایسے ہی بیٹھے ہیں نا؟ قبرستان میں قبریں بھی اسی طرح بنتی ہیں، ایک قبر کی رائٹ سائڈ دوسرے کی لیفٹ سائڈ سے جڑی ہوئی ہوتی ہے۔ فرض کیجئے assume these are two graves in graveyard، دو قبریں ہیں، and I was thinking of my right and left for these graves۔ اس قبر کی رائٹ سائڈ یہ، لیفٹ سائڈ یہ، اس قبر کی رائٹ سائڈ یہ، لیفٹ سائڈ یہ۔ جسٹ سپوز، فرض کیجئے اس قبر والے نے سوالوں کے جواب غلط دیے، اس کی لیفٹ سائڈ سے جہنم کی کھڑکی کھل گئی، اس قبر والے نے سوالوں کے جواب صحیح دیے، اس کے رائٹ سائڈ سے جنت کی کھڑکی کھل گئی۔ اب دونوں قبریں یوں بنی ہوئی ہیں، ادھر سے جہنم کی کھڑکی کھلی ہے،
ادھر سے جنت کی کھڑکی کھلی ہے، تو کیا جنت اور دوزخ اتنی چھوٹی ہیں کہ دو قبروں کے درمیان آ جاتی ہیں؟ ظاہر ہے ایسا تو نہیں ہو سکتا۔ وہ کتنی بڑی ہیں یہ آپ کو علماء نے بخوبی بتایا ہوگا۔ تو پھر یہ کیا ہو گیا، کیسے ہو رہا ہے؟ دراصل ہم تو یہاں اس دنیا میں دیکھ رہے ہیں نا، اصل میں قبریں تو عالم برزخ میں ہوتی ہیں، اور عالم برزخ کے فاصلوں کا تعین ہم یہاں دنیا میں نہیں کر سکتے۔ اگر اب بات کلیئر ہو گئی کہ قبر اصل میں عالم برزخ میں ہوتی ہے، تو اب یہ مت سوچئے گا کہ جس جانور پر سرکار جلوہ فگن ہے اس جانور کی نگاہ 4-6 فٹ نیچے زمین میں پینیٹریٹ کر گئی اور وہاں اس نے عذاب قبر دیکھ لیا۔ نہیں یارو، جس جانور پر سرکار جلوہ فگن اس کی نگاہ عالم دنیا سے عالم برزخ تک پہنچ گئی ہے۔ جس جانور پر سرکار تشریف فرما ہے اس کی نگاہ کا یہ عالم ہے، تو میرے آقا کریم کی اپنی نگاہ کا عالم کیا ہوگا؟ اور پھر وہ شہزادے جو میرے آقا کریم کے کندھوں پہ ہوتے تھے ان کی نگاہ کہاں تک پہنچتی ہوگی؟ حضرات مکرم، اب حدیث شریف میں یہ بھی آیا کہ میرے آقا کریم نے کھجور کی ٹہنیاں شاخیں توڑیں، قبروں پہ ڈالیں، اور فرمایا کہ جب تک یہ سرسبز شاداب ہیں، ہری بھری ہیں، فریش ہیں، اس وقت تک ان کی حمد و تسبیح سے قبر والوں کے عذاب میں کمی ہوتی رہے گی۔ یہ جو کھجور کی برانچز ہیں، کیا یہ کوئی اللہ کے ولی ہیں، کوئی قطب ابدال ہیں، کوئی برگزیدہ ہستیاں ہیں؟ یارو، اگر کھجور کی ٹہنیوں کی حمد و تسبیح سے قبر والوں کے عذاب میں کمی ہو سکتی ہے، تو آپ تو مسلمان ہیں، کلمہ گو ہیں، سرکار کے غلام ہیں، کیا آپ کی حمد و تسبیح اور قرآن خوانی سے کیا قبر والوں کو فائدہ نہیں پہنچتا ہوگا؟ اچھا، یہاں ایک ڈیلیکیسی ہے، وہ ذرا سمجھنے کی ہے۔ میرا سوال یہ ہے کہ جب یہ ٹہنیاں، یہ شاخیں، یہ برانچز، when these would dry، جب یہ خشک ہو جائیں گی، سوکھ جائیں گی، کیا حمد و تسبیح کرنا چھوڑ دیں گی؟ قرآن کی گواہی تو یہ ہے کہ کائنات کی ہر چیز، چاہے خشک ہے یا تر ہے، وہ اللہ کی حمد و تسبیح میں مشغول ہے۔ جب کائنات کی ہر چیز اللہ کی حمد و تسبیح کرتی ہے تو یہ برانچز جو ہیں جب یہ خشک ہو جائیں گی، سوکھ جائیں گی، حمد و تسبیح تو پھر بھی کرتی رہیں گی۔ لیکن میرے آقا کریم نے فرمایا کہ ان برانچز کی حمد و تسبیح سے قبر والوں کو فائدہ اس وقت تک ہوگا جب تک یہ فریش ہیں، تر و تازہ ہیں، سرسبز ہیں، شاداب ہیں۔ حدیث میں ایسے ہی آتا ہے۔ پتہ یہ چلا کہ حمد و تسبیح تو بعد میں بھی کرتی رہیں گی، لیکن بعد میں ان کی حمد و تسبیح سے قبر والوں کو فائدہ نہیں ہوگا۔ فائدہ اسی وقت تک ہوگا جب تک کہ یہ سرسبز و شاداب ہیں۔ معلوم یہ ہوا کہ حمد و تسبیح کرنے والوں کی دو قسمیں ہیں۔ ایک وہ جن کی حمد و تسبیح سے خود ان کو بھی فائدہ نہیں ہوتا، بھئی یہ در و دیوار ہے، یہ پتھر ہیں، یہ مٹی ہے، تمام چیزیں ہیں، یہ حمد و تسبیح کرتی ہیں نہیں کرتی؟ کرتی ہیں۔ تو کیا ان کے درجات بلند ہو رہے ہیں؟ کیا مراتب میں اضافہ ہو رہا ہے؟ کیا اللہ کے قرب میں قریب تر ہو رہے ہیں؟ نہیں، بھئی اللہ کی طرف سے ڈیوٹی ہے، حمد و تسبیح تو کر رہے ہیں لیکن حاصل حصول تو کچھ بھی نہیں ہے۔ پتہ یہ چلا حمد و تسبیح کرنے والوں کی دو قسمیں ہیں۔ ایک وہ جن کی حمد و تسبیح سے خود ان کو بھی فائدہ نہیں ہوتا، اور ایک وہ جن کی حمد و تسبیح سے دوسروں کو بھی فائدہ ہوتا ہے۔ اگر یہ بات آپ ذہن میں بٹھا لیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اگر کوئی آپ کو چھیڑنے کی کوشش کرے کہ جی یہ ایصال ثواب سب بیکار ہے، یہ سب کچھ نہیں ہوتا، فائدہ نہیں ہوتا، تو آپ یہ سمجھ جائیں کہ وہ آپ سے بحث نہیں کر رہا، صرف اپنی قسم بتا رہا ہے کہ میں کون سی قسم سے ہوں۔ اچھا، اس حدیث سے ایک اور چیز واضح ہوتی ہے، ذرا اس کی طرف بھی اشارہ کرتا چلوں۔ دیکھیے، بات یہ ہے کہ میرے آقا کریم حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب اس دنیا میں جلوہ فگن تھے، روئے زمین پر تشریف فرما تھے، اپنے غلاموں کی محفلوں کو رونق بخشا کرتے تھے، اس وقت بھی تو لوگ دنیا سے رخصت ہوتے تھے۔ جب اس وقت جو لوگ دنیا سے رخصت ہوتے، بھئی مسلمان ہے یا کافر ہے، جس کا بھی وقت آ گیا وہ دنیا سے چلا گیا، تو اس سے قبر میں میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سوال ہوتے تھے یا نہیں؟
ہوتے تھے. میرے آقا کریم تشریف فرما ہے اس دنیا میں، اور آپ کے بارے میں سوال ہو رہے ہیں قبر میں. اور ابھی میں نے پوری تفصیل سے بتایا کہ قبر اصل میں عالم برزخ کی چیز ہے. تو نتیجہ یہ نکلا کہ میرے آقا کریم جب عالم دنیا میں جلوہ فگن تھے تو عالم برزخ سے دور نہیں تھے. تو آج اگر میرے آقا کریم عالم برزخ میں تشریف فرما ہے تو عالم دنیا سے دور کیسے ہو سکتے ہیں؟ یارو یہ جو تقسیم ہے عالم دنیا کی، عالم برزخ کی، یہ دنیا ہے، یہ برزخ ہے، یہ آخرت ہے، یہ عالم تحت ہے، یہ عالم فوق ہے، یہ عالم امر ہے، یہ عالم خلق ہے، یہ عالم خواب، یہ عالم بیداری. یہ عالموں کی تقسیم آپ کے اور میرے لیے ہے، ہمارے نبی کریم کے لیے نہیں. وہ اس لیے کہ اللہ نے اپنے محبوب علیہ السلام کو تمام عالموں کے لیے رسول رحمت بنا کر بھیجا ہے. جب وہ تمام جہانوں کے لیے رسول رحمت ہیں تو کسی بھی جہان سے دور کیسے ہو سکتے ہیں؟ بات تو قرآن اور حدیث کو سمجھنے کی ہے. آدمی کس اینگل سے سمجھتا ہے، کس طرح اس سے نتیجہ اخذ کرتا ہے. حضرات مکرم، جو اللہ کے محبوب اور مقبول بندے ہوتے ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو کیا شان عطا فرماتا ہے، کیا مقام دیتا ہے، یہ تو ظاہر ہے جن کو شان ملتی ہے وہی جانتے ہیں. لیکن لوگوں نے بڑی غلط فہمیاں پھیلائی ہوئی ہیں. وہ کہتے ہیں کہ نہیں جی یہ جو پیروں فقیروں کو مانتے ہیں نا یہ شرک کرتے ہیں. اچھا، لوگ بیچارے یہ بھی نہیں سمجھتے کہ شرک کہتے کسے ہیں. جیسے آپ نے بہت سنا ہوگا کہ جی یہ بزرگوں کے ہاتھ چومنا. ویسے ایک بات کی وضاحت میں کرتا چلوں کہ ہمارا ایمان ہے بزرگوں کے ہاتھ چومنا جائز ہے، یہ ہمارا ایمان ہے. لیکن ساتھ یہ بھی ہم سمجھتے ہیں کہ جن بزرگوں کے ہاتھ چومنا جائز ہے نا وہ تو اب ہمارے درمیان رہے نہیں، وہ تو پردہ فرما گئے. تو ہم اس قابل نہیں ہیں. یعنی جب میں یہ بات بتاتا ہوں تو میں یہ دلیل نہیں دے رہا ہوتا کہ آپ میرے ہاتھ چوما کریں. ہم اس قابل نہیں ہیں. ہمیں تو خدا شاہد ہے، وہ نیت بھی جانتا ہے، عمل بھی جانتا ہے، ظاہر بھی جانتا ہے، باطن بھی جانتا ہے، اس سے کچھ چھپا ہوا نہیں ہے. میں اس کو گواہ کر کے کہتا ہوں کہ جب بزرگ حضرات میری دستبوسی کرتے ہیں مجھے بہت شرم آتی ہے، میں روکتا بھی ہوں. وہ سمجھتے ہیں میں انکسار کر رہا ہوں. اچھا، یہاں ایک بات مجھے یاد آئی، پہلے میں نے کچھ دوستوں کو بتائی تھی، وہ بھی کہتا چلوں. ایک دفعہ میں اپنے والد گرامی کی خدمت میں حاضر ہوں، بیٹھا ہوں، کچھ اور دوست بھی تشریف فرما ہیں. تو جیسے دوستوں کی عادت ہوتی ہے تو انہوں نے ابا جی قبلہ رحمۃ اللہ علیہ کے علم و فضل کی تعریف کرنا شروع کی کہ آپ کو حضرت محدث کا چھوچوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے وقت کا غزالی اور اپنے دور کا رازی قرار دیا، آپ کے علم کی کیا بات. ابا جی قبلہ نے فرمایا لا حول ولا قوت، اور ہم تو بالکل بیوقوف ہیں، بالکل کم علم ہیں، ہمیں تو کچھ آتا ہی نہیں. تو میں ایک سوال میرے ذہن میں بہت عرصے سے پکڑا تھا، میں نے وہاں کر دیا. میں نے کہا ابا جی قبلہ ذرا یہ فرمائیے کہ جیسے اب آپ بزرگ ہیں اور بہت سے اور بزرگوں کی بھی تعریف کی جاتی ہے تو وہ انکسار کرتے ہیں، تواضع کرتے ہیں، وہ عاجزی سے کام لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جی ہم تو کچھ نہیں. اور دنیا آپ کے علم کو جانتی ہے، آپ کے فضل کو جانتی ہے، آپ کے مرتبے کو جانتی ہے. تو مجھے صرف یہ بتا دیں کہ انکسار اور عاجزی میں اور جھوٹ میں فرق کیا ہے؟ جو کذب بیانی ہے، دروغ گوئی ہے، جھوٹ بولنا ہے، اور عاجزی اور انکسار. عاجزی کرتے ہوئے آدمی یہ کہتا ہے نا جی میں تو بالکل کچھ نہیں، اب وہ حقیقت کے خلاف ہے. تو اب بتائیے پھر جھوٹ اور عاجزی میں فرق کیا ہوا؟ اب بچے قبلہ نے مجھے دیکھا، مسکرائے، فرمایا کہ ہاں یہ سوال بیٹے آپ ہی کر سکتے تھے. پھر جو جواب دیا یہ بھی ان کا کمال تھا کہ وہ جب جواب دیتے تھے، جب سوال ہوتا تھا تو لگتا تھا کہ اس کا جواب بہت مشکل ہوگا، نہیں ہو پائے گا. جواب دیتے تھے تو پتہ چلتا تھا کہ اس سوال کی کوئی حیثیت نہیں تھی. فرمایا کہ بیٹے بات یہ ہے کہ آپ نے میری تعریف کی کہ میرا علم فلاں فلاں. اب میں نے کہا جی میں تو بہت کم علم ہوں، تو آپ کو کیا پتا کہ میں نے اپنے آپ کو کن ہستیوں کے مقابلے میں کھڑا کر کے یہ بات کی ہے؟ یہ تو میں جانتا ہوں نا کہ میں نے اپنے آپ کو اگر کم علم کہا ہے، میری زبان سے تو لفظ کم علم ہی نکلا ہے نا، یا چلو جاہل بھی میں کہہ دوں اپنے آپ کو، تو جن ہستیوں سے مقابلہ کر رہا ہوں ان کے مقابلے میں تو جاہل ہی ہوں، میں کم علم ہی ہوں. یہ جھوٹ نہیں ہے، صرف دیکھنا یہ پڑتا ہے تقابل کس سے ہے. تو حضرات مکرم،
بزرگوں کے ہاتھ چومنا جائز ہے، لیکن وہ ہستیاں جن کے ہاتھ چومنا جائز ہیں وہ تو اب ہماری نگاہوں کے سامنے نہیں رہیں۔ لیکن شرک کا مسئلہ یہ سمجھ لیجئے کہ جو کام اللہ کے لیے خاص ہو وہ کسی اور کے لیے کرنا وہ شرک ہے۔ جس حیثیت اور جس مقام سے ہم اللہ کو مانتے ہیں، جس شان کے ساتھ، اس شان اور اس حیثیت کے ساتھ اللہ کے سوا کسی اور کو ماننا یہ شرک ہے۔ ایک دفعہ میرے والد گرامی سے کسی نے پوچھا کہ جی بتائیے یا رسول اللہ پکارنا شرک جائز ہے؟ یہ عام سوال ہے نا، ہمارے ہاں عام طور پر کیا جاتا ہے۔ ان کا جواب دینے کا اپنا انداز تھا۔ پوچھا یا رسول اللہ کہنا جائز ہے؟ ان کا پہلے یہ بتائیے کہ یا اللہ کہنا جائز ہے، اور اگر ہے تو کیسے ہے مجھے سمجھائیے، کیونکہ آدمی پکارتا اس کو ہے جو دور ہو، اس کو پکارے گا نا جو دور ہو۔ ایک اور صورت بھی ہے، کوئی دور تو نہ ہو، بہت قریب ہو، لیکن اس کی توجہ کہیں اور ہو۔ مولانا تشریف فرما ہے، قریب بیٹھے ہیں، لیکن اگر بیٹھے میرے ساتھ ہیں، دیکھتے دوسری طرف ہیں، بیٹھے میرے ساتھ ہوں، توجہ کہیں اور ہو، تو میں پکاروں گا مولانا ذرا میری بات تو سن لیجئے۔ تو آدمی اس کو پکارتا ہے جو یا تو دور ہو یا غیر متوجہ ہو۔ اب یہ بتائیے اللہ دور ہے؟ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، تو کیا وہ غیر متوجہ ہو سکتا ہے؟ وہ اس سے بھی پاک ہے۔ تو جو قریب بھی ہو، متوجہ بھی ہو، اس کو پکارنا یہ تو بے تکی بات ہے نا۔ بھئی آپ کسی کو پکارتے، مولانا میرے ساتھ بیٹھے ہوں، جڑے بیٹھے ہوں، میری طرف دیکھتے ہوں، ہمتن گوش ہوں، میری بات سنتے ہوں، میں پھر بھی پکارتا رہوں، آواز دیتا رہوں، تو مولانا کہیں گے کاظمی صاحب کا دماغ چل گیا، یہ کچھ ہوگا نا۔ تو جو قریب بھی ہو، متوجہ بھی ہو، اس کو پکارا نہیں جاتا، اس سے تو جو بات کرنی ہو وہ کر لی جاتی ہے۔ تو ابا جی قبلہ نے فرمایا کہ ایسا نہ ہو کہ آج کے بعد سے یا اللہ کا معاملہ بھی صاف ہو جائے، چلو اس کا جواب بھی سنتے چلو۔ بات دراصل یہ ہے کہ جب ہم پکارتے ہیں یا اللہ، تو صرف یہ الفاظ نہیں ہوتے، صرف پکار نہیں ہوتی، اس کا کچھ مفہوم بھی ہوتا ہے۔ مفہوم یہ ہوتا ہے کہ مولا ہم تیرے عاجز گناہگار بندے، ہمیں اپنے قہر سے بچانا، غضب سے بچانا، اپنی پکڑ سے بچانا، اور اپنی رحمت کو ہماری طرف متوجہ کرنا۔ گویا جب ہم اللہ کو پکارتے ہیں تو در حقیقت اس کی رحمت کو پکارتے ہیں، اور اس کی رحمت کیا ہے؟ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ اس نے اپنی رحمت کو اپنے محبوب کی صورت میں پرسونیفائی کر دیا ہے، مجسم کر دیا ہے۔ تو اللہ کو پکارا تو اس کی رحمت کو پکارا، اس کے محبوب کو پکارا تب بھی اس کی رحمت کو پکارا، فرق تو کوئی نہیں ہے، مفاد تو دونوں کا ایک ہے۔ اچھا، ایک دفعہ ایک صاحب نے مجھ سے سوال کیا، یہ پتہ نہیں یہ سلسلہ شروع ہو گیا، چلیے ایک بات آئی ذہن میں وہ بھی کہتا چلوں، اور وقت بھی پورا ہو گیا ہے تقریباً۔ ایک صاحب کہنے لگے کہ جی اگر ہم آپ کو آواز دیں کاظمی صاحب، پھر چپ ہو جائیں، تھوڑی دیر کے بعد پھر آواز دیں کاظمی صاحب، پھر چپ ہو جائیں، تو آپ پریشان ہوں گے پتہ نہیں کیوں پکار رہے ہیں۔ پھر آواز دی کاظمی صاحب، آپ کو غصہ آئے گا۔ چوتھی بار پکارا تو آپ تو لڑ پڑیں گے، یار کیا مذاق ہے، چھیڑ رہے ہو مجھے، تنگ کر رہے ہو، مذاق بنایا ہے میرا، آواز دیتے ہو، پکارتے ہو، بات نہیں کرتے، یہ کیا ماجرا ہے؟ تو اگر ہم آپ کو بار بار پکاریں اور چپ کر جائیں تو آپ کہیں گے مذاق ہے، یہ بدتمیزی ہے، یہ گستاخی ہے۔ لیکن آپ خود کیا کرتے ہیں؟ اتنے اکٹھے لوگ جمع ہوتے ہیں، پھر تھوڑی دیر کے بعد پکارتے ہیں یا رسول اللہ، پھر چپ کر جاتے ہیں، تھوڑی دیر بعد پھر پکارتے ہیں یا رسول اللہ، پھر چپ کر جاتے ہیں۔ ہم آپ کو بار بار پکار کے چپ کر جائیں تو آپ کہیں کہ مذاق ہے، تو کیا آپ سب لوگ مل کے اپنے معاذ اللہ نبی کریم سے مذاق نہیں کرتے؟ اب یہ سوال ظاہر ہے کنفیوزنگ تو ہے، لوگ پریشان ہوتے ہیں۔ میں نے ان سے درخواست کی کہ بات یہ ہے کہ آپ یہاں تشریف فرما ہوئے، آپ نے مجھے آواز دی، میں سوچنے لگا کوئی بات ہوگی آپ نے کرنی ہے۔ تھوڑی دیر بعد پھر آواز دی، ایک خلیش پیدا ہوئی، ابھی پہلے بھی پکارا تھا، پھر پکارا ہے، بات کی نہیں، کوئی چکر ہے صحیح۔ تیسری بار پھر پکارا تو ذرا کوفت ہوئی کہ بھئی یہ بندہ بات کر کیوں نہیں لیتا، پکار کے چپ ہو جاتا ہے۔ چوتھی بار پھر پکارا تو غصہ آ گیا کہ مذاق بنایا اس نے، پکارتا ہے، بلاتا ہے، بات نہیں کرتا۔ تو مجھے آپ بار بار پکار کر چپ کر جائیں تو میں اس کو گستاخی سمجھوں گا، بدتمیزی سمجھوں گا، مذاق سمجھوں گا۔ کیوں؟ وہ اس لیے کہ مجھے تو نہیں پتا کہ آپ مجھے کیوں پکارتے ہیں۔
لیکن کوئی غلام جب اپنے آقا کریم کو پکارتا ہے تو یہ گستاخی نہیں، اس لیے کہ سرکار جانتے ہیں کہ غلام نے کیوں پکارا ہے۔ بھئی ذرا دیکھیے، فرض کیجئے مجھے یہاں سے کسی اور محفل میں جانا ہے، اب میں لیٹ ہو رہا ہوں، تو مثلا یہ انس اشرفی صاحب بیٹھے ہیں، انہوں نے مجھے لے کے جانا ہے، یہ ذرا مجھے اشارہ کرتے ہیں، میں کہتا ہوں اچھا ٹھیک ہے ابھی چلتے ہیں۔ وہ پھر مجھے ذرا پکارتے ہیں، میں ان سے کہتا ہوں مولانا تھوڑا سا چھری تلے دم لیجئے، ابھی چلتے ہیں۔ وہ مجھے بار بار پکاریں گے، مجھے یہ گستاخی محسوس نہیں ہوگی، اس لیے مجھے پتہ ہے کہ وہ کیوں پکار رہے ہیں۔ جب معلوم ہو کہ کوئی کیوں پکارتا ہے پھر گستاخی نہیں ہوتی۔ آپ ذرا سوچئے، ماں کی گود میں بچہ ہے نا، اماں اماں پکارتا ہے، ماں اس کو گستاخی سمجھتی ہے؟ نہیں، ماں سمجھتی ہے کہ اظہار محبت ہے، بچہ اور کچھ نہیں چاہتا، صرف ماں کی توجہ اور پیار چاہتا ہے۔ تو ہمیں بھی آقا کریم کی توجہ درکار ہوتی ہے، اسی لیے ان کو پکارتے ہیں۔ حضرات مکرم، ہم جو مرشد پکڑتے ہیں، ایک سوال کا جواب دے کے بات ختم کر رہا ہوں۔ لوگ کہتے ہیں کہ اچھا جی چلیے آپ نے مرشد پکڑ لیا، ان سے آپ کو دعائیں لینی ہیں، ان سے آپ نے ہدایت لینی ہے، سب کچھ کرنا ہے، لیکن بدلہ جب دنیا سے رخصت ہو گیا تو بات ختم ہو گئی، اب وہاں پہ ان کی قبر پہ کیا لینے جاتے ہیں آپ؟ میں دیکھیے، یہ علماء کرام تشریف فرما ہے، یہ قرآن و حدیث کی روشنی میں آپ کو بہت وقی اور بہت وزنی جوابات دیتے ہیں، لیکن ہم نے دیکھا یہ ہے کہ وہ جوابات ہم یہاں سے سنتے ہیں، یہاں سے نکال دیتے ہیں۔ بچپن سے یہی سوال و جواب سنتے چلے آ رہے ہیں اور وہی سوال و جواب مسلسل ہو رہے ہیں، ہم یاد نہیں رکھتے۔ تو میں چاہتا ہوں کہ کوئی ایسی بات جو شاید ذرا درمیان میں اٹک جائے تو وہ کہوں تو شاید اس کا فائدہ ہو جائے۔ دیکھیے، آپ نے جب مرشد پکڑا، جس کو بھی مرشد بنایا، تو کیا ان کی جسمانی طاقت کو دیکھ کر بنایا؟ اگر جسمانی طاقت کو دیکھ کر بنایا ہو تو پھر پاکستان میں سب سے بڑا آستانہ تو بھولو پہلوان کا ہوگا۔ جی، ظاہر ہے کہ آپ نے جب مرشد پکڑا تو یہ نہیں دیکھا کہ یہ بڑا پہلوان ہے، دھوبی پاٹ مار کے ہمارا مسئلہ حل کر دے گا، یا بڑا زبردست باکسر ہے جناب، ایک پنچ لگائے گا اور ہماری مشکل آسان کر دے گا۔ جسمانی طاقت کی وجہ سے نہیں، بلکہ اس کے روحانی کمال کی وجہ سے اس کو مرشد مانا۔ اب آپ کو معلوم ہے کہ جب موت آتی ہے تو موت جسم پہ آتی ہے، روح تو قبض کی جاتی ہے نا، روح نہیں مرتی، روح قبض کی جاتی ہے، جسم پر موت آتی ہے، جسمانی طاقت ختم ہو گئی۔ بڑا پہلوان تھا، منو وزن اٹھا لیتا تھا، بڑا زبردست ویٹ لفٹر تھا، باڈی بلڈر تھا، اب ایک ماشا ایک رتی بھی وزن نہیں اٹھا سکتا، بڑے بڑے پہلوانوں کو اٹھا کر پٹک دیتا تھا، اب ایک چونٹی چڑھی آ رہی ہے اس کو بھی نہیں جھٹک سکتا، کیونکہ موت آ گئی نا، جسم پر موت آتی ہے، جسم مر گیا، جسمانی طاقت ختم ہو گئی، لیکن روح تو نہیں مری، اور جب روح نہیں مری تو پھر روحانی کمال تو باقی ہے نا۔ تو ہمارا رشتہ تو روحانی تھا، جسمانی تو تھا ہی نہیں۔ تو جب روحانی رشتہ تھا تو یہ رشتہ برقرار ہے، یہ باقی ہے۔ اس لیے بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں، ہمارے پاس بھی آتے ہیں، سے ہمارے مرشد تو دنیا سے پردہ فرما گئے، ہم دوبارہ بیعت کر لیں۔ ہم نے کہا کہ نہیں، بیعت، یہ بھی میں عرض کرتا چلوں، آج کل کچھ سلسلہ ایسا بھی ہے طالب بننے کا، ہمارے ہاں طالب بننے کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے، یہ دل کا سودا ہوتا ہے، اور دل کا سودا جگہ جگہ نہیں ہوتا، دل پیالہ نہیں گدائی کا، عاشقی در بدر نہیں ہوتی۔ اس لیے جہاں آپ کا رشتہ جڑ گیا، اب آپ حضرات حضرت قبلہ قائد اہل سنت رحمۃ اللہ علیہ کو ٹریبیوٹ پیش کرنے کے لیے، خراج تحسین پیش کرنے کے لیے جمع ہیں، ان کو پردہ فرمائے تو کئی برس گزر گئے، تو کیا آپ کے رشتے ختم ہو گئے ہیں؟ وہ رشتے برقرار ہیں۔ تو اگر ان رشتوں کی حقیقت کو ہم سمجھیں تو ہم پھر کسی اور کی طرف منہ اٹھا کے نہ دیکھیں، لیکن صرف اتنی بات ہے کہ جو اللہ والے ہوتے ہیں ان کا آپس میں حسد کا رشتہ نہیں ہوتا، ان کا محبت کا رشتہ ہوتا ہے۔ اس لیے اگر کہیں کسی دوسرے بزرگ سے بھی کوئی فیض ملے، کوئی توجہ ہو، کوئی شفقت ہو، کوئی مہربانی ہو، تو اس کا انکار نہیں کرنا، لیکن اس کے بارے میں بھی یہ گمان کرنا ہے کہ یہ فیض بھی مل رہا ہے تو اپنے مرشد کی توجہ سے مل رہا ہے، اگر مرشد کی مہربانی نہ ہوتی تو یہ بھی ہمیں گھاس نہ ڈالتے۔ تو وہ رشتہ ہر صورت میں برقرار رہنا چاہیے۔ تو حضرات مکرم، ہم ان رشتوں کو
تازہ کرنے کے لیے، ان کو جوڑنے کے لیے، ان نسبتوں کو برقرار رکھنے کے لیے ہم نے اچھا نسبت کا معاملہ ذہن میں آیا. ایک بات اور کہہ دوں، ایک آدھ منٹ کی بات ہے. دیکھیے قرآن مجید جس کاغذ پر چھپا ہے تو اسی کاغذ پر اور کتابیں بھی تو چھپتی ہیں نا. آپ نے تو بازار سے کاغذ خریدا، آپ لے آئے، اس پہ قرآن مجید چھاپ دیا. وہی جو کاغذ کی لوٹ آئی تھی اس سے کوئی اور لے کے گئے، انہوں نے کچھ اور چیزیں چھاپ دیں، اور کچھ الٹی بیہودہ چیزیں بھی ہوتی ہیں وہ بھی چھاپ دیں. اب قرآن مجید جس کاغذ پر چھپا ہے اس کو ہم چوم رہے ہیں، آنکھوں سے لگا رہے ہیں، اور وہ جو بیہودہ چیزیں چھپی ہیں وہ اگر کوئی گھر میں بھی اٹھا لائے تو اس کو ڈانٹ رہے ہیں، ڈپٹ رہے ہیں اور باہر پھینک رہے ہیں. ایک اور مثال سے بھی سمجھ سکتے ہیں. ایک گائے آپ نے ذبح کی، اس کا چمڑا جو ہے وہ بڑا اچھا تھا، تو آپ نے اس سے قرآن مجید کی جلد بنوا لی، اس کا کور بنوا لیا. جو اس کا باقی چمڑا بچا، ظاہر ہے کہ وہ جلد بنانے والے کے پاس تھا، اس نے کسی موچی کو دیکھ کے اس سے جوتا بنوا لیا. اب اسی گائے کا چمڑا ہے، قرآن مجید کا کور بھی اس سے بنا ہے اور اسی سے جوتا بھی بنا ہے. اچھا ابھی جوتا آپ نے پہنا نہیں، ابھی پاؤں میں ڈالا نہیں، لیکن کیا کوئی مسلمان، غیرت مند مسلمان، وہ ابھی پاؤں میں جوتا تو نہیں ڈالا لیکن وہ جوتا اٹھا کر معاذ اللہ قرآن مجید پہ رکھ سکتا ہے؟ حالانکہ پاؤں میں تو نہیں ڈالا. یہی چمڑا ہے، اس سے اس کا کور بنا ہے، یہی چمڑا ہے وہ جوتا بنا ہے. لیکن اب اگر کوئی جوتا اٹھا کے معاذ اللہ قرآن مجید پہ رکھے گا تو وہ ظاہر ہے کہ اپنے گویا ایمان کی نفی کرے گا. کیوں؟ اس لیے کہ بات نسبت کی ہے. اس کی تو قرآن سے نسبت ہو گئی، اس کی شکل جوتے والی ہو گئی نا. جب شکل بگڑ گئی تو اب اسی بات کا وہ اعتبار کرنا پڑے گا، اور ہم اس کو قرآن کے ساتھ نہیں ملا سکتے، فلسفہ نہیں جھاڑ سکتے. یہ یار اسی گائے کا چمڑا ہے، خواہ مخواہ یہ لوگوں نے اپنے ذہن میں بت بنا لیے ہوئے ہیں، یہ ہیں وہ ہیں. نہیں، یہ ہمارے اندر ہمارا جو ایمان ہے، ہمارا جو ذوق ہے، وہ ہماری رہنمائی کرتا ہے. لیکن اس ذوق کو تشکیل دینے کے لیے ان بزرگوں کی صحبتیں وہ کام آتی ہیں. ان کے ساتھ بیٹھیں گے تو پتہ چلے گا نا. ورنہ تو ان لوگوں کو بھی دیکھا ہے جو مسجد میں بھی جوتوں سمیت گھسنے پر تیار ہوتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے، اور جن ہستیوں کی ہم یاد منا رہے ہیں ان کی توجہات سے سرفراز فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. کو سلام مصطفیٰ جان رحمت پیلا، کو سلام شمع بز میں جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، جی سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں مجھ سے خدمت کے قدسی کہیں ہاں رضا، مجھ سے خدمت کے قدسی کہے ہاں رضا، مجھ سے خدمت کے قدسی کہیں ہاں رضا، مصطفیٰ جان رحمت پہ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. مولا کریم سورہ فاتحہ کا اور اس محفل میں جو کچھ ہم نے ذکر کیا اس ذکر کا، اور مولا جو کچھ تبرک کا تام کا اہتمام کیا گیا، اس سب کا ثواب آقائے دو جہاں سرور کائنات نور مجسم
صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی بارگاہ اقدس میں، بارگاہ عظمت میں، بارگاہ رحمت میں پہنچے، اور آپ کے وسیلہ جلیلہ سے انبیاء کرام علیہ السلام کی مقدس ترین معظم ترین بارگاہوں میں اس کا ثواب پہنچے، اور مولا کریم خلفائے راشدین کی، صحابہ کرام کی، حسنین کریمین کی، پنجتن پاک کی، اہل بیت اطہار کی، اطرت پاک کی، ازواج مطہرات کی بارگاہوں میں اس کا ثواب پہنچے، اور تابعین کی، تبع تابعین کی، جمیع ائمہ مجتہدین کی، اغواس، اقطاب، ابدال، نجبا، نقبا، اولیاء، اور جمیع مومنین، مومنات، طیبین، طیبات، طاہرین، طاہرات، ہم سب کے اسلاف کرام، اجداد کرام، اور ہم سب کے مشائخ طریقت کی بارگاہوں میں اس کا ثواب پہنچے، اور بالخصوص حضرت قبلہ مولانا شاہ احمد نورانی، حضرت قبلہ مولانا عبدالعلیم صدیقی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا شاہ احمد درانی صدیقی رحمۃ اللہ علیہ، میرے مولا ان کے درجات کو بلند فرما، جنات الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما، نعمائے جنت پر حاضر فرما، اور محل کرامت پر فائز فرما، اور مولا کریم ان کے فیوز و برکات ان کی اولاد کے ذریعے، ان کی نشانیوں کے ذریعے، ان کے شاگردوں کے ذریعے، ان کے خلفاء کے ذریعے جاری و ساری رہیں میرے مولا اپنے کرم سے اپنے حبیب کے صدقے میں ہمیں ان کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اور ہمارا جو ان سے روحانی رشتہ ہے وہ جڑا رہے میرے مولا، یہ فیض ملتا رہے میرے مولا، تیری رحمتیں ہمارے شامل حال رہیں، ہمیں اپنی پکڑ سے بچانا میرے مولا، اپنے قہر و غضب سے محفوظ رکھنا، اور اپنے انعام و اکرام سے سرفراز فرمانا میرے مولا، بیماری آزاری سے بچا، تنگی ترشی سے بچا، غربت و افلاس سے بچا، زمین آسمان کی بلاؤں سے بچا میرے مولا، اپنے کرم سے اپنے سوا کسی کی محتاجی سے بچا، اور قرضے کی لعنت سے بچا میرے مولا، جو کچھ ہم مانگ رہے ہیں بے شک اپنی اوقات اور حیثیت سے بڑھ کے مانگ رہے ہیں مولا، پر تجھے تیری شان رحمت کا واسطہ ہے، اپنی شان رحمت کے صدقے میں مولا ہمیں اپنے انعام و اکرام سے سرفراز فرما، ہمارے گھروں کو امن و سکون کا گہوارہ بنا، اور اپنے کرم سے خوشیوں اور رحمتوں سے ہمارے گھروں کو بھر دے میرے مولا، ہمارے بچوں کو نیک اور سعادت مند کر دے، ہمارے خوابوں کی تعبیر بنا دے، ہمارے لیے عزت و راحت کا سامان بنا دے میرے مولا، ان کی طرف سے ہمیں ہر فکر سے نجات دے دے، ان کی تعلیم و تربیت کی فکر ہے اس سے نجات دے دے مولا، ان کے روزی روزگار کی فکر ہے اس سے نجات دے دے مولا کریم، بچوں بچیوں کے رشتوں ناتوں کی فکر ہے اس سے نجات دے دے، ہمیں ان کا سکھ دکھا میرے مولا، بچوں کی بہاریں دیکھنا نصیب فرما میرے مولا، اپنے کرم سے اپنے حبیب کے صدقے میں ہمارا خاتمہ بھی ایمان پر کرنا میرے مولا، دنیا سے رخصت تو ہر ایک کو ہونا ہے میرے مولا، نزا کی تکلیف سے بچانا میرے مولا، موت کا مرحلہ آسان کرنا، اور اپنے کرم سے اپنے حبیب کے صدقے میں مولا اپنے آقا کریم کی ہمارے آقا کریم کی شفاعت سے ہمیں بھرپور حصہ عطا فرما میرے مولا، اس مبارک اور نورانی محفل میں حاضری کو مقبول و منظور فرما، اور تیرے جن بندوں نے جس طرح بھی اس میں حصہ ملایا ہے، دامیں، درہمیں، قدمیں، سخنیں مولا، اپنے کرم سے ان کی خدمت کو، شرکت کو مقبول و منظور فرما، اور اس کا بہترین اجر و ثمر عطا فرما، یہ مسجد بھی آباد رہے میرے مولا، اور جو تیرا گھر آباد رکھے تو ان کے گھروں کو آباد رکھنا آمین 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 یا رب العالمین، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ و نور عرشہ محمد و آلہ و صحبہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔